عربی میں یہ جملہ مشہور ہے، لحوم الاولیاء مسمومتن، اولیاء کے گوشت زہریلے ہوتے ہیں، اولیاء کے گوشت زہریلے ہوتے ہیں، زہر والے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اللہ والوں کو تنگ نہ کرو تباہی آ جاتی ہے۔ بظاہر نہیں لگتا، لیکن اللہ کے پیارے کو تنگ کریں تو پکڑ ضرور ہوتی ہے۔ کوئی ایسا نہیں ہوگا جس کی پکڑ نہ ہوئی ہو، ہوتی ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، رات کو قوم نے کنویں کا پانی پیا، صبح اٹھے تو دیکھا کہ پانی زمین میں دھنس گیا، اب پیاس سے مرنے لگے۔ ایک ہی کنواں تھا جس سے پانی ملتا تھا، چونکہ اسی میں حضرت حنظلہ کا جسم پھینک دیا تھا انہوں نے، وہ زمین میں دھنس گیا پانی۔ مرد، عورتیں، بچے پانی کی پیاس سے چیخنے چلانے لگے، جانوروں کو نہیں ملا، وہ تڑپ تڑپ کے مرنے لگے۔ ایک ایک کر کے جانور بھی اور لوگ بھی مرتے چلے گئے۔ درندوں کا بسیرا ہو گیا۔ وہ محل جس میں بڑی شان سے نرم غالیچوں پر نقش و نگار بنائے ہوئے، جن پر وہ دیواروں پر ان کے ساتھ ٹیک لگا کر مزے سے بیٹھتے تھے، وہاں جھاڑیاں اگائیں، ویران کھنڈر بن گئے، جنوں درندوں کی خوفناک آوازیں آتی تھی۔ گستاخی کی کچھ بچا؟ اونچی ادب کرنے والے داتا گنج بخش کا روضہ بھی دیکھ لو، گستاخی کرنے والے دوسرے لوگ نام نہیں لیتا، ان کی قبریں بھی دیکھ لو، کچھ فرق نظر آتا ہے یا نہیں آتا؟ نام نشان بھی نہیں ہے۔ ابن زیاد کے حامیوں نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی مخالفت کی، کہنے لگے ہم نے مصطفیٰ کی آل کا نام و نشان مٹا دیا، اب ابن سمیہ کی آل قیامت تک رہے گی، مصطفیٰ کی آل نہیں رہے گی۔ شام کربلا والے صاحب کی کتاب ہے، اس میں ان کے وہ شعر بھی لکھے ہوئے جو وہ لوگ کہتے تھے اس زمانے میں کہ ہم نے نام و نشان مٹا دیا۔ آج اس سمیہ کا نام لینے والا، اس کی اولاد کا کوئی نام و نشان نہیں، میرے نبی کی آل پوری دنیا میں موجود ہے۔ اللہ دوستوں اور بزرگوں، جو بھی کوئی کسی طرح کسی اللہ والے کی گستاخی کرتا ہے پکڑ ہوتی ہے۔ تو پکڑ سے مراد آپ کی نظر میں پتہ نہیں کیا پکڑ ہے، میں صرف پکڑ سمجھا دوں آپ کو۔ ایک بندہ نماز کو نہیں آ رہا، مسجد میں نہیں گھستا، آپ سمجھتے ہیں یار مزے کر رہا ہے، عیش کر رہا ہے، یہ پکڑ نہیں ہے تو اور کیا، کہ اس کو مسجد میں آنے کی توفیق۔ پکڑ سنیں، کتابوں میں لکھا ہے فرعون کے سر میں کبھی درد نہیں ہوا۔ آپ کہیں گے یار کتنا خوش نصیب تھا، ہمارا تو سر پھٹنے لگتا ہے، اس کے سر میں کبھی درد نہیں، کیوں؟ پکڑ۔ اگر درد ہوتا شاید تکلیف میں اللہ کو یاد کر لیتا، اللہ نے اس کے منہ سے اپنا نام سننا نہیں چاہا۔ سمجھ آ رہی ہے پکڑ کی؟ آپ کسی سعادت سے محروم ہو جائیں، یہ پکڑ نہیں ہے تو اور کیا؟ آپ کسی نیکی سے آپ کو رغبت نہ رہے تو یہ پکڑ نہیں ہے تو اور کیا؟
ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے. اسی لیے کہتے ہیں سب سے بڑی کمائی ادب ہے. سب سے بڑی کمائی اونچی. حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی، 4 اماموں میں سے ایک امام، وضو کرنے کے لیے آئے. پانی چل رہا تھا، نہر یا دریا کے کنارے آئے. پہلے سے ایک آدمی بیٹھا وضو کر رہا تھا، جدھر پانی چل رہا تھا اس طرف آ کر حضرت امام صاحب بیٹھ گئے. جو پانی اس کو لگ کے آ رہا تھا وہ امام صاحب کو پہنچ رہا تھا، جانتا تھا وہ امام صاحب کو. اس نے کہا یہ ادب کے خلاف ہے کہ مجھ سے پانی لگ کر ان کو جائے، ان سے جو پانی لگے وہ مجھے آنا چاہیے. اس نے وضو وہاں چھوڑا، اٹھا اور حضرت کے دوسری طرف جا کے بیٹھ گیا جدھر حضرت کا پانی جا رہا تھا. اسی ادب کی وجہ سے بخشا گیا. یہ واقعہ تھانوی نے بھی لکھا، اس نے بھی لکھا. اللہ والے کا ادب کیا بیڑا پار. تو جو گستاخی کرے گا پکڑ. اور آسان کر کے بات کر دیتا ہوں، آپ کو سب کو سمجھ آ جائے. آپ کو کوئی کچھ کہہ دے گا نا برا بلا، آپ شاید سہ لیں گے. آپ کے پیارے کو کچھ کہے گا آپ نہیں سہیں گے. مجھے کہہ لو اس کے بارے میں زبان بند رکھو. ہوتا ہے یہ نہیں؟ اونچی. آپ کو اپنے جس جو محبوب ہو اس سے بڑا پیار ہے، تو رب کو اپنے محبوب سے نہیں. کتنا پیار ہے. اللہ فرماتا ہے محبوب ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنایا ہے. اپنے گستاخ کے لیے آپ 70 مرتبہ مغفرت مانگو گے، ہم نہیں بخشیں گے. محبوب کا گستاخ قابل معافی. اونچی. اور اس میں کوئی یہ نہ سمجھنا کہ نہیں کچھ ہو جائے گا. سگا چچا ابو لہب، رشتے میں چچا تھا. نبی کے بارے میں لفظ منہ سے نکل گیا اس کے، اللہ نے پوری صورت اتاری، جہنم کا ایندھن قرار دیا. بڑا سردار تھا، بڑی شان تھی اس کی اپنے علاقے میں، لیکن نبی کی گستاخی کی کچھ بھی رہا. سامنے رہ کر نبی کو دیکھ کر رشتے ناتے کے باوجود کچھ میلا. رشتہ داری بھی ہے، سگا چچا. اور حدیث میں آتا ہے چچا باپ کی جگہ ہوتا ہے، مگر اس نے کردار جو پیش کیا، نہ رشتہ کام آیا، نہ قربت کام آئی، نہ زیارت کام آئی. وہ دور بیٹھے یمن میں، نام ہے اویس قرنی. دور بیٹھے، زیارت نہیں کی، رشتہ داری نہیں. فرمایا ادھر سے محبت کی خوشبو آتی. حضرت عمر اور حضرت علی سے کہا تم میرے اس یار سے ملو گے. حضور نے حضرت علی اور حضرت عمر سے کہا تم میرے اس یار سے، اب میرا جبہ دینا اس کو، خود جبہ. اور فرمایا اس سے کہنا میری امت کے لیے دعا کرے. وہ محبت کی، ادب کیا، زیارت نہیں کی پھر بھی پا گئے. اور سامنے رہنے والوں نے ادب نہیں کیا، کچھ ہاتھ آیا. یہ ادب سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی کمائی ہے. میں پہلی مرتبہ جب مدینہ منورہ گیا تھا، عمر بہت کم تھی، نہ سمجھ کہہ لیں.
قطب مدینہ حضرت مولانا شاہ ضیاء الدین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ 80 برس مدینہ میں گزارے، 60 حج کیے، ان میں سے ایک حج پیدل کیا، مدینہ منورہ سے جانا اور واپس آنا پیدل۔ بڑے اللہ والے تھے۔ پہلی مرتبہ گیا، پورا رمضان وہاں گزارا، میں ان کے پاس ہی رہا، ان کا بدن دباتا تھا، بڑی دعائیں دیتے تھے۔ جب میں پہلے دن گیا میں نے کہا حضرت مجھے کوئی نصیحت فرمائے، مدینہ منورہ پہلی بار آیا ہوں۔ 3 باتیں بتائیں مجھے، آپ کو بھی سنا دیتا ہوں۔ فرمایا ایک تو آگے والی صفوں میں نماز نہ پڑھنا، جو جالی شریف سے آگے صفیں ہیں ان میں نماز، حضور کو پیٹھ ہوتی ہے۔ وہ بعد میں بڑھایا گیا حصہ، اکثر لوگ وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں، دعا بھی حضور کو پشت کر کے جو لوگ کرنے لگ جاتے ہیں، بہت تکلیف ہوتی ہے۔ پہلی بات تو یہ فرمائی۔ دوسری بات یہ فرمائی مسجد کے اندر کسی کو کچھ دینا نہیں، باہر دینا، اندر دو گے، ایک کو دو گے، دوسرا بیٹھا ہوگا، اس کو اگر نظر آیا اس کو نہیں ملا تو اس کا دل چھوٹا ہوگا۔ باہر دینا کسی کو کچھ، اندر۔ تیسری بات فرمایا مدینے والوں سے دوستی نہ کرنا، زیادہ قریب کہ یہ حضور کے پڑوسی ہیں۔ میں نے کہا کہ دوستی نہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا کوئی بات تمہیں ان کی بری لگ گئی تو تمہارے منہ سے یہ نہ نکلے کہ نبی کے پڑوسی ایسے۔ دنیا داری ہے، آدمی ہے، انسان میں کمزوری ہوتی ہے، تو حضور کے پڑوسیوں کے خلاف منہ سے بات نکلے یہ اچھا۔ 3 باتیں سکھائیں۔ بعد میں پھر میں نے ایک مرتبہ پھر پوچھا، حضرت جی نہیں چاہتا وہاں سے اٹھنے کو، اندر حضور کے پاس چلے جائیں، اٹھنے کو جی نہیں چاہتا، لیکن بدن کے اپنے تقاضے ہیں، تھک جاتا ہے، پاؤں سن ہو جاتے ہیں، جی نہیں چاہتا اٹھنے کو۔ فرمایا کتنی زیادہ نماز پڑھ لو گے؟ کتنا زیادہ عبادت کر لو گے؟ 2 دن بہت زیادہ عبادت کر لو گے، تیسرے دن اتنے تھک جاؤ گے بخار ہو جائے گا، جا ہی نہیں سکو گے۔ فرمایا بس جتنی دیر وہاں رہنا ہے ادب سے رہنا، جسم میں سستی محسوس ہو فوراً باہر آ جاؤ، سستی کے ساتھ وہاں بیٹھنا، اور وہاں بیٹھ کے دھیان کہیں اور جانا۔ سوچو کس کی بارگاہ میں بیٹھے، ادب کیا ہے یہ؟ سب کچھ اسی میں نے آپ کو سنایا تھا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محفل میں بیٹھے، اپنے چچا حضرت ابو الفضل سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما، بڑی محفل میں حضور نے پوچھ لیا چچا تم بڑے ہو یا میں بڑا ہوں؟ ہم میں سے کوئی ہوتا تو کیا جواب دیتا؟ چچا ہوں، باپ کی جگہ ہوتا ہے، چچا چچا ہوتا ہے، میں بڑا ہوں۔ وہ تھے صحابی۔ کون تھے؟ صحابی تھے، رشتے میں چچا تھے مگر کیا تھے؟ صحابی۔ ایسا ادب والا جواب دیا، کمال کر دیا۔ فرمایا انت اکبر منی، حضور مجھ سے بڑے تو آپ ہی ہیں، مجھ سے بڑے تو وانا اسن یا رسول اللہ، پیدائش میری پہلے ہوئی ہے، بڑے سال میرے زیادہ ہیں گنتی میں، بڑے۔
کچھ لینا ہو تو ادب کریں. جو اکڑے رہتے ہیں کچھ پاس آتا. فرشتے جھک گئے تھے حضرت آدم کی پیشانی میں نور مصطفیٰ دیکھ کر. نور والے ہو گئے یا نہیں ہو گئے؟ اور شیطان اکڑ گیا. ابا واستکبر، اکڑ گیا، تکبر کیا، کچھ ہاتھ آیا؟ لعنت ہی لعنت. تو جو ادب نہیں کرتا کچھ ملتا نہیں. ادب سیکھے. نبی کا ادب نہیں کیا، برباد. محل ختم، کنواں ختم، پیاسے تڑپ تڑپ کے مر گئے، کچھ بھی ہاتھ آیا نہیں.